السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر. اور ایک بری خبر ہے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے جو وہاں پر بغرض ملازمت گئے ہوئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. اب سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں نوکریوں کے لیے سعودی خواتین و حضرات کو یعنی خواتین اور مرد حضرات کو فوقیت یا ترجیح دی جائے گی. اس بات کا اعلان سعودی عرب کے وزیر انسانی وسائل اور سماجی ترقی یعنی ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ احمد الراجی نے کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مدعا یہ ہے کہ اب لوکلائز کیا جائے وہاں کی مارکیٹ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو مارکیٹس ہیں, جو مختلف ریسٹورنٹس ہیں, مالز ہیں, ایجوکیشن سینٹرز ہیں, ہائپر مارکیٹس ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, ان میں اب بجائے غیر ملکیوں کے سعودی شہریوں کو نوکریاں دی جائیں. وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ صرف جنوری کے مہینے میں 28,000 سعودی مرد و خواتین جو ہیں انہوں نے ان شعبہ جات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں نوکریاں حاصل کی ہیں, جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 40,000 تھی. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختلف جگہوں پر سیمینارز کیے جا رہے ہیں, ورکشاپس کی جا رہی ہیں, لوگوں کو شعور دیا جا رہا ہے, ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب سعودی عرب کے اندر جو مختلف سرکاری, نیم سرکاری, غیر سرکاری, پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ان میں نوکریاں حاصل کریں, اور ان کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پہلی ترجیح سعودی نیشنلز کو دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے, اقدام ہے. اس سے پہلے وہاں پر لیبر اصلاحات کی بات کی گئی, وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی, کفیل کا جو رول ہے اس کو کسی حد تک محدود کیا گیا, کیونکہ اب سعودی عرب میں جو کفیل ہے وہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کا مجاز یا پابند نہیں. اس بات پر تقریباً تمام غیر ملکیوں نے خوشی کا اظہار کیا, لیکن جو خبر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو تازہ ترین خبر ہے, اس خبر کا مقصد یہ ہے کہ اب وہاں پر جو غیر ملکی ریسٹورنٹس میں جو کام کرتے تھے, کیفیز میں کام کرتے تھے, مختلف مالز میں سیلز ریپرزینٹیٹیو, سیلز مینیجر, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے, یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں یعنی تعلیمی اداروں میں جو لوگ ملازمتیں کرتے تھے اب ان کی ملازمتیں جو ہیں وہ پہلے سعودی شہریوں کو آفر کی جائیں گی, اور اس کے بعد اگر سعودی شہری نہیں ہوں گے اس ملازمت کے لیے, اگر ان کی کمی ہے, قلت ہے یا اس کے اہل نہیں ہے تو غیر ملکیوں کو ملازمت دی جائے گی. اب اس سے صرف پاکستان کے جو ورکرز ہیں, جو محنت کش ہیں, یا جو لوگ وہاں پر نوکری یا روزگار کے لیے جاتے ہیں, صرف انہی پر اس کا اثر نہیں پڑے گا, بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو لوگ سعودی عرب نوکری یا ملازمت کی غرض سے جاتے تھے ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب سعودی عرب کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن زوال پذیر ہے. اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں. سب سے پہلی وجہ تو کووڈ-19 ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یمن کے ساتھ جو جنگ ہے اس نے بھی سعودی معیشت کو کافی نقصان پہنچایا ہے. اور تیسری وجہ, سب سے اہم وجہ, وہ ہے تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں. عالمی منڈی میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں جو ہیں اس کی وجہ سے سعودی اکانومی کو بہت شدید دھچکا پہنچا ہے. اور سعودی عرب تیل پر ڈیپینڈنٹ تھا, تیل کی فروخت پر انحصار کرتا تھا, ٹورزم وہاں نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر سعودی عرب جو سب سے زیادہ سرمایہ یا زر مبادلہ کماتا تھا وہ حج اور عمرے کی وجہ سے, کیونکہ لاکھوں جو فرزندان توحید ہیں وہ ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے تھے, عمرے کی ادائیگی کے لیے لاکھوں افراد وہاں پر جاتے تھے. گزشتہ سال حج بھی نہیں ہوا, محدود پیمانے پر حج ہوا. اسی طرح عمرے پر بھی پابندی ہے, 400-500 افراد کو عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے. فی الحال تو سعودی عرب میں سفری پابندیاں ہیں, فلائٹس پر پابندی ہے, جتنی بھی آنے جانے والی فلائٹس ہیں غیر ملکیوں کی, غیر ملکوں سے, ان پر پابندی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب سعودی عرب کی اکانومی, حالانکہ سعودی عرب میں مختلف جو کمپنیز ہیں جنہوں نے فارن ورکرز کو کانٹریکٹ پہ ملازمت دی ہوئی ہے, ان کی فیسیں وغیرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب نے
3.1 अरब डॉलर भी अदा किए हैं, एक किस्म की इमदादी रकम। अब ये जो सारा अमल है इसको कहा जाता है सऊदीजेशन। जिस तरह आपने सुना होगा कि यूएई में कहा जाता है कि एमरटाइजेशन, यहां तक कि वहां पर एमरटाइजेशन की बाकायदा वजारत मौजूद है, इसी तरह अब सऊदीजेशन किया जा रहा है, यानी सऊदीजेशन की टर्म जो है वो पहली दफा इस्तेमाल की जा रही है, जिसका मकसद ये है कि किसी भी नौकरी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी मुलाजमत के लिए सबसे पहले सऊदी, उसके बाद कोई और। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।